بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد وذریات سیدنا محمد واہل بیت سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا وقوعی علم اور قیامت کب آئے گی اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالی ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن قرآن اور احادیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت قریب ہے، نزدیک ہے۔ بات ہم نے یہ عرض کی تھی، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھی تھی کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں، اللہ نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ تو اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ نشانیاں شروع ہونے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ الرحمت والرضوان کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت امام مہدی علیہ الرحمت والرضوان کی آمد یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلزال فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلافات و مصائب کے موقع پر بھیجا جائے گا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اور جس طرح دنیا ظلم اور ستم کے گٹاٹوپ اندھیروں سے بھری ہوئی ہوگی تو حضرت امام مہدی اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ہی نہیں دی، بلکہ تاکید در تاکید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، کہ دنیا تب تک فنا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عربوں کا حکمران نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لایا ہے، اور ساتھ میں امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ رات و دن فنا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ نہ ہو، اس کا نام و ولدیت میرے نام و ولدیت کی طرح ہوگی، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس روایت کو حضرت امام حاکم علیہ الرحمہ نے بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے مزید ایک اور روایت لائی ہے اور اس کو بھی بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تملأ الارض ظلما وجورا وعدوانا ثم یخرج من اہل بیتی من یملأها قسطا وعدلا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ زمین ظلم و ستم اور سرکشی سے نہ بھر جائے، اس کے بعد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ خداوند قدوس میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جس کا نام و ولدیت میرے نام و ولدیت کی طرح ہوگی۔ اور مہدی کا، امام مہدی کا خروج اور آپ کا ظہور، آپ کی آمد اتنی یقینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملؤها عدلا کما ملئت جورا، اگر زمانہ صرف ایک دن کا باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی تھی۔ اور اسی یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ چکا ہوگا تو لطول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو دراز فرمائیں گے، لمبا فرمائیں گے، حتی یبعث رجلا منی او قال من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی بچا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دراز فرمائیں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں گے جس کا نام و ولدیت میرے نام و ولدیت کے مطابق ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرحمت والرضوان کی آمد آخری زمانے میں یقینی ہے، سچ ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اس کا انکار کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، بلکہ حقیقت میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے۔ لیکن امام مہدی علیہ رحمت والرضوان کا ظہور کیسے ہوگا؟ ہر آئے دن کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رحمت والرضوان کے ظہور سے پہلے دنیا کے اندر کچھ بڑی بڑی چند باتیں واقع ہوں گی، کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے جو حالات یہ بات بتائیں گے کہ اب امام مہدی کے ظہور کا اور آپ کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب امام مہدی آنے ہی والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ مصر، شام اور عراق پر پابندی لگا دی جائے گی، ان پر اقتصادی پابندی عائد کر دی جائے گی عجم کی جانب سے، روم کی جانب سے، کہ ان کا غلہ پیسہ بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منعت العراق درہمها وقفیزها ومنعت الشام مدیها ودینارها ومنعت مصر اردبها ودینارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم ابی ہریرہ ودمه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب عراق میں روپے اور غلے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، پھر شام کی بھی اسی طرح اقتصادی ناکہ بندی ہوگی، اور دونوں کے بعد مصر پر بھی یہی پابندی لگے گی۔ تم اپنے ماضی کی طرف لوٹو گے، تم پہلے ہی کی طرح کمزور ہو جاؤ گے، ضعف و بے کسی پھر تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اس کے بعد راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر میرا رگو ریشہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً ایک روایت ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کننا عند جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فقال یوشک الشام اللہ یجیء الیہم دینار ولا مدا قلنا من این ذلك قال من قبل الروم ثم سکت ہنیئتا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی خلیفہ یحصل مال حسیا ولا یعدہ عدا۔ حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا ان قریب شام والوں کے پاس غلہ اور دینار نہ لائے جا سکیں گے۔ ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ انہوں نے کہا رومیوں کی جانب سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کی اخیر میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال لپ بھر بھر کے لوگوں کو دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام مہدی علیہ رحمت والرضوان
کہ جن کے بارے میں حدیث میں آیا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ وہ مال لپ بھر بھر کے لوگوں کو دیں گے، تو یہ اس امام کے آنے سے پہلے یہ حالات ہوں گے کہ مصر، عراق، شام، ان تینوں پر اقتصادی پابندی اور اقتصادی ناکہ بندی ہوگی۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوگا کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا کہ اس سونے کے پہاڑ وہاں سے سونا حاصل کرنے کے لیے عرب و عجم کے درمیان میں آپس میں خون ریز جنگ ہوگی اور سخت ترین لڑائی ہوگی، اور جس علاقے کے اندر یہ سونے کا پہاڑ نکلے گا اس علاقے کے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی آنے دیا کہ یہ آئیں گے اور سونا اٹھا کر کے لے جاتے رہیں گے اور ہم نے منع نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارے کا سارا لے جائیں گے۔ چنانچہ اس بنیاد پر وہ ان کے ساتھ قتل و قتال کریں گے، غارت گیری کریں گے اور سخت قسم کی خون ریز جنگ ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الی فیقول من عنده لئن ترکنا الناس یأخذون منه لیذهبن به كله قال فیقتتلون علی فیقتل من كل 199۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جب لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی طرف دوڑیں گے۔ اس علاقے کے لوگ کہیں گے اگر ہم نے کچھ نہیں کہا تو لوگ تو سارا سونا لے جائیں گے۔ اسی منع کرنے پر ایسی جنگ ہوگی کہ ان لڑنے والوں میں 99% قتل ہو جائیں گے۔ ایک سخت خون ریز عرب و عجم کے درمیان جنگ ہوگی اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے، اور بنیادی طور سے یہ جنگ کن کے درمیان ہوگی اس کے متعلق سنن ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے کہ لڑائی کرنے والے کون ہوں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ كلهم ابن خلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لم احفظه فقال اذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج انہو خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے اور یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، لیکن یہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور یہ تم سے اتنی خون ریز جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کوئی قوم تم سے اس شدت سے نہ لڑی ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ پھر آپ نے کچھ بات کہی جو مجھے یاد نہ رہی، پھر کہا جب تم اسے دیکھو تو فوراً بیعت کر لینا، چاہے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے کیونکہ وہ یقیناً اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور آپ کی آمد سے پہلے یہ قتل و غارت گیری ہوگی۔ دریائے فرات سے یہ سونے کا پہاڑ بھی اس سے پہلے نکلے گا، پھر آپس میں قتل و غارت گیری ہوگی، 3 خلیفہ کے 3 لڑکے آپس میں قتال کریں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر بعد میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ 2 قسم کے واقعات ہوں گے جو آپ امام مہدی کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گے۔ تیسرے قسم کا واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائیوں کا آپس میں صلح ہوگی، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں صلح ہوگی، اور مسلمان اور عیسائی مل کر کے اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس جنگ کے اندر ان دونوں جو مسلمان اور عیسائی مل کر کے اپنے دشمن کے ساتھ لڑیں گے تو اس جنگ کے اندر ان کی مدد ہوگی، نصرت ہوگی۔ مسلمان اور عیسائی یہ جنگ جیت جائیں گے اور ان کا دشمن شکست کھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ مال غنیمت ابھی سمیٹ رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک عیسائی آدمی ایک صلیب بلند کرے گا، اپنے صلیب کا نشان بلند کرے گا اور پھر کہے گا صلیب زندہ باد کا نعرہ لگائے گا کہ صلیب کا بول بالا ہو۔ اس صلیب
کی وجہ سے ہمیں یہ سب فتح ملی ہے، نصرت ملی ہے، تو ایک مسلمان موجود ہوگا وہ غصے سے بپھر جائے گا، چنانچہ وہ اس صلیب کو توڑ دے گا۔ جو ہی صلیب توڑ دی جائے گی تو یہ عیسائی جن کے ساتھ صلح ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے، اس معاہدے کو توڑ دیں گے۔ چنانچہ یہ عیسائی سارے کے سارے جمع ہو کر کے اب یہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ عیسائی 80 جھنڈوں کے تحت مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کریں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، تو یہ لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ بہت خون ریز جنگ ہوگی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ اسلام جو اس وقت ہوگا جس نے صلح کی تھی، وہ بادشاہ اسلام کا بھی قتل ہو جائے گا۔ اور یہ عیسائی یہ شام پر قبضہ کر لیں گے، اور دمشق کے قریب ایک مقام ہے آماک، یا بعض روایات کے اندر دابق کا لفظ آتا ہے، وہاں یہ پڑاؤ ڈالیں گے، اپنی فوجیں وہاں اتاریں گے، اور ان کے پنجے مدینہ کے قریب خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ جب اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا اور مسلمان فوجوں کو شکست ملے گی، تو جو کچھ بچے کھچے کچھ فوجی ہوں گے، کچھ مسلمان ہوں گے، وہ یہاں سے نکل کر کے مدینہ کے اندر چلے جائیں گے، اور یہ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ شام کے اندر بیٹھے ہوئے یہ عیسائی اب مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی علیہ رحمت و رضوان سے پہلے کی ظہور سے پہلے ایک یہ صورتحال بھی پیش آئے گی۔ سلسلے میں آپ حدیث سن لیجئے کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک وهو فی قبة من ادم فقال اعدد ستا بین یدی الساعة موتی ثم فتح بیت المقدس ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000۔ حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ آپ چمڑے کے ایک خیمے کے اندر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو گن لو، 6 نشانیوں کو شمار کر لو۔ موتی، کہا کہ میری وفات ہوگی، ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس فتح ہوگا، ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر بکریوں کو وبائی مرض جو لگتا ہے جو بکریوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کہ اسی طرح تم میں بھی ایک وبائی بیماری پھیلے گی، ایک طاعون پھیلے گا جس کی وجہ سے تمہارا بہت نقصان ہوگا۔ اور چوتھی چیز فرمائی ثم استفاض المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيظل ساخطا، پھر اتنی مال کی ریل پیل ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض رہے گا، وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور 5ویں علامت بیان فرمائی ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، کہ پھر ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا کہ جس سے کوئی عرب کا گھر باقی نہیں بچے گا، اور ہر گھر کے اندر اس کا اثر پہنچے گا۔ اور 6ٹھی علامت بیان کی جو یہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگی، 6ٹھی علامت بیان کی ثم ہدنة تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر تمہارے درمیان میں اور بنو الاصفر رومیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ایک صلح ہوگی۔ پھر اس کے بعد تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، آگے دوسری روایت کے اندر بھی آ رہی ہے، یہاں مختصر بیان کیا گیا کہ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا آخرکار فیغدرون، کہ وہ تم سے غداری کریں گے، فیأتونکم تحت 80 غایہ تحت کل غایۃ 12,000، پھر وہ 80 جھنڈوں کے تحت میں تم سے مقابلے کے لیے آئیں گے، ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر تفصیل یہ پوری بیان کی گئی ہے کہ اس کے بعد وہ ایک عیسائی شخص غلب الصلیب کا نعرہ لگائے گا کہ صلیب کا بول بالا ہو، صلیب کا بول بالا ہو۔ تو یہ سن کر کے ایک مسلمان فیغضب علیہ رجل من المسلمین فیدقہ، کہ ایک مسلمان اس پر بفر کر کے اس کو صلیب کو توڑ دے گا، اور نتیجے میں وہ غداری کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر کے مسلمانوں کے پلیٹ فارم جمع لگائیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ اسلام ہوگا اس وقت بادشاہ اسلام بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ عیسائیوں کے پنجے انہوں نے اپنے خیبر تک، جو مدینہ کے قریب علاقہ ہے خیبر، تو خیبر تک یہ اپنے پنجے گاڑ چکے ہوں گے۔
اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک چوتھا واقعہ جو رونما ہوگا کہ وہ دمشق کے صحرائی اطراف سے ایک سفیانی کا خروج ہوگا اور یہ جزیرۃ العرب کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گا اور اتنی قتل غارت گیری کرے گا، اتنا فساد مچائے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ یہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے، پیٹ کو چیر کر کے وہاں سے بچہ نکالے گا اور پھر بچوں کو قتل کرے گا، اتنا ظالم اور جابر یہ ہوگا۔ اور چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے، امام حاکم نے اس روایت کو بھی بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل یقال له السفیانی فی عمق دمشق وعامة من یتبعه من کلب فیقتل حتى یبقر بطون النساء ویقتل الصبیان فتجمع لهم قیس فیقتلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کے صحرائی اطراف سے ایک شخص نکلے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا، اس کے پیروکار عموماً قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے، وہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا، بچوں کو قتل کرے گا، اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ جمع ہوں گے لیکن وہ شکست کھائیں گے، اور سفیانی ان کو قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ تو یہ چار واقعات رونما ہوں گے، اور پانچواں واقعہ جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے، اور یہ بالکل امام مہدی کے ظہور کے قریب رونما ہوگا، یہ پانچواں واقعہ وہ یہ ہے کہ حجاز کا جو حاکم ہوگا، حجاز کا جو بادشاہ ہوگا، اس والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کی والی حجاز کی موت کے بعد اس خلیفے کے انتخاب میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہم نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ جو عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور مسلمانوں کی کچھ فوج جو بچی کھچی ہوگی وہ بھی مدینے میں آ جائے گی، وہ بھی ادھر سے پریشان ہوگی کہ یار امام مہدی کو تلاش کرے گی، امام مہدی کہیں سے آ جائیں اور ہماری مدد کریں، یہ تو بہت آگے تک پنجے لا چکے ہیں، تو خیبر تک پنجے لا چکے ہیں، اور اب یہ مدینے پر بھی حملہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، ادھر سے یہ امام مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور ادھر سے والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے انتقال کے بعد اختلاف ہو جائے گا خلیفے کے انتخاب میں، اور یہ 2-3 دن ایسے گزریں گے کہ اس کے 2-3-4 دن کے بعد بھی حضرت امام مہدی علیہ الرحمت والرضوان ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہوں گے، اور رات کو سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو ایک ہی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح فرما دے گا، اور وہ حقیقت حال کا انکشاف ان کا ہو جائے گا، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ مہدی میں ہی ہوں کہ جس مہدی پر اب یہ خلافت کا بار آنے والا ہے، اور یہ مدینہ کے اندر جس مہدی کو تلاش کر رہے ہیں، اور اب یہ خلافت کا بوجھ جس مہدی پر ڈالنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ جب ان کو اپنی حقیقت کا ادراک ہوگا تو یہ مدینہ سے نکل کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوں گے، تاکہ اور مکہ کی بیت اللہ سے آ کر کے پناہ لینا چاہ رہے ہوں گے تاکہ یہاں آ جاؤں میں اور خلافت کے اس بوجھ سے، خلافت کے اس بار سے میں بچ جاؤں۔ چنانچہ ابو داود کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، کہ خلیفے کی موت کے بعد اختلاف ہو جائے گا نئے خلیفے کے انتخاب میں، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، تو مدینہ سے ایک شخص، وہ امام مہدی کہ جن پر حقیقت حال کھل گئی اور پتہ چل گیا کہ میں مہدی ہوں اور مجھ پر یہ بوجھ آنے والا ہے خلافت کا، وہ مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب آ جائیں گے، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، اور مکہ میں آنے کے بعد وہ وہاں طواف کر رہے ہوں گے، اور طواف کے دوران ہی کچھ مکہ والے لوگ ان کو دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے، وہ فوراً وہاں سے نکل کر کے اپنے اس مقام پر چلے جائیں گے، اور یہ مکہ والے تلاش کرتے کرتے اس مقام پر ان کے پاس پہنچیں گے، فَيُخْرِجُونَهُ، اس مقام سے ان کو نکالیں گے، فَوَهُوَ كَارِهٌ، جبکہ وہ خود یہ ناپسند کر رہے ہوں گے وہ کہ خلافت کا بوجھ ان پر ڈالا جائے، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن یہ لوگ ان کو وہاں سے ان کے مقام سے لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بٹھا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسند احمد، المعجم الاوسط للطبرانی، مسند ابو یعلا اور سنن ابو داود کے اندر روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ خلیفے کی موت پر اختلاف ہو جائے گا، فیخرج رجل من بنی ہاشم، کہ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص یہ دے کر مدینہ سے چلا جائے گا کہ لوگ ان کو کہیں خلیفہ نہ بنا دیں، اس لیے کہ ان پر حقیقت حال ایک رات میں کھل چکی ہوگی۔ فیاتی مکہ، پھر وہاں سے مکہ آ جائیں گے، فیستخرجہ الناس من بیتہ، تو لوگ ان کو ان کے مقام سے نکالیں گے، وہو کارہ، جبکہ وہ خود ناپسند کر رہے ہوں گے، فیبایعونہ بین الرکن والمقام، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو اس سے آپ یہ بھی اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رحمت الرضوان کو پہلے جب تک امام اللہ کی جانب سے جو مقرر کردہ وقت ہے ان کے ظہور کا، تب تک امام مہدی کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہ مہدی ہوں۔ چنانچہ ایک رات میں جب کہ ان کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور سے نظام بنا لیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو وہ سمجھ جائیں، وہ ان کے اوپر حقیقت حال کا منکشف ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، خداوند قدوس ایک ہی رات میں ان کو ہادی و مہدی بنا دے گا، ایک ہی رات میں ان پر الہام ہو جائے گا اور وہ اپنی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے باوجود بھی امام مہدی جب اپنی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، من جانب اللہ الہام ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ میں خلیفہ بنوں، بار خلافت مجھ پر آئے، وہ خود کوئی اشتہار، کوئی اعلان، کوئی کچھ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو حضرات اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ امام مہدی تو جب پتہ چل جائے گا اس کے باوجود بھی مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے، بچنا چاہیں گے، اور پھر مکہ میں بھی جب کچھ لوگ دیکھ لیں گے وہ وہاں سے نکل کر فوراً اپنے مقام پہ چلے جائیں گے، کوئی میرے پاس نہ آ سکے اور مجھے میرا پتہ نہ چل پائے۔ لیکن یہ جو مکہ والے ہوں گے وہ تلاش کرتے کرتے ان کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، پھر ان کو وہاں سے نکال کر کے لائیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جبکہ وہ خود ناپسند کر رہے ہوں گے اس ایسی حالت میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور اس کے بعد بھی کوئی اعلان اشتہار ان کی جانب سے نہیں ہوگا، بلکہ من جانب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ خود بخود حضرت امام مہدی کے ظہور کی خبر پھیلے گی اور تمام لوگ امام مہدی سے بیعت کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ امام مہدی کی سب سے پہلی کرامت یہ ظاہر ہوگی کہ جب آپ کے ہاتھ پر مکہ والے بیعت کریں گے تو وہ آپ کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تین قسم کے دشمن ہیں، ایک تو یہودی ہیں، دوسرے عیسائی ہیں کہ جنہوں نے خیبر تک کے لیے اپنا وہ مدینہ پر حملے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور تیسرا وہ سفیانی ہے جو جزیرۃ العرب کے اندر فساد کر رہا ہے اور عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر کے ان کے بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے، جو اتنا ظالم اور جابر ہے۔ تو جب یہ حضرت امام مہدی کے ادھر ہاتھ پر بیعت ہوگی، ادھر اس سفیانی کو پتہ چلے گا کہ مہدی نکل چکا ہے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی ہے، یہ فوراً ایک لشکر وہاں سے روانہ کرے گا امام ماتا کے اہل حق کو کچل سکے، اور یہ جو چھوٹا سا بھی قافلہ ہے جس کو اہل حق کا چھوٹا سا مختصر سا قافلہ ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن جو ہی وہ اس قافلے کو اپنے اس لشکر کو بھیجے گا، اپنی اس فوج کو بھیجے گا، وہ فوج مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام بیدا پر ہوگی، تو حضرت امام مہدی کی یہ کرامت ظاہر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس فوج کو اس مقام بیدا کی جب پہنچے گی اللہ تبارک اس کو زمین میں دسا دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فوج مقابلے کے لیے آئی تھی وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ دسا دی جائے گی، لیکن وہاں کچھ راہگیر بھی ہوں گے، ان کا کیا جرم ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سب کو دسا دیا جائے گا، ہاں قیامت میں اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے، جن کو زبردستی لایا گیا ہے ان کو اپنی نیت کے مطابق، جو راہگیر ہوں گے ان کو اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، لیکن اس مقام بیدا میں
خسف ہوگا ان کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ جب مقام بیدا میں اس لشکر کو زمین میں دسا دیا جائے گا تو آپ اندازہ کر لیں ایک بڑی بات ہوگی، بڑا واقعہ ہوگا۔ چنانچہ اس کی خبر پھیلے گی، جو ہی خبر پھیلے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حدیث کے اندر آ رہا تھا امام مہدی کا ظہور ہوگا تو خسف پایا جائے گا، سب سمجھ جائیں گے۔ چنانچہ شام سے ابدال اور عراق سے اولیاء، یہ اولیاء ابدال پر مشتمل یہ قافلہ جائے گا اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ اس کے بعد جوک در جوک مسلمان آنا شروع ہوں گے اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ ابو داود شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ فیاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، کہ وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، حجر و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا جبکہ وہ خود ناپسند کر رہے ہوں گے، آگے فرمایا ویبعث الیہ بعث من الشام، شام سے ان کے لیے ایک لشکر کو بھیجا جائے گا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ فیخسف بہم بالبیدا بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں اس لشکر کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ فاذا رأى الناس ذلك، جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوگی، لوگ اس کو دیکھیں گے، اتاہ ابدال الشام وعصائب اہل العراق، تو شام کے ابدال اور اسی طرح سے عراق کے اولیاء آئیں گے، فیبایعونہ، تو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ثم ینشأ رجل من قریش، تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ سفیانی، جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر دھنس گیا، پھر وہ سفیانی بھی آئے گا مقابلے کے لیے، اور اس کے زیادہ تر جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ قبیلہ کلب کے ہوں گے۔ انجے فرمایا ثم ینشأ رجل من قریش، پھر قریش کا ایک شخص اٹھے گا، اخوالہ کلب، کہ جس کا ننہال کلب میں ہوگا، یہ وجہ ہوگی کلب والے اس کے پیروکار ہیں، اس لیے کہ ان کا ننہال کلب میں ہوگا۔ فیبعث الیہم بعثا، تو ایک لشکر بھیجے گا، فیظہرون علیہم، لیکن امام مہدی پر اللہ کی خاص ایک رحمت ہوگی، نصرت ہوگی، امام مہدی علیہم الرحمت والرضوان ان پر غالب آ جائیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے۔ وذالک کلب، فرمایا یہ وہ جنگ کلب ہے۔ والخیبۃ لمن لم یشہد غنیمت کلب، اور بد نصیب ہے، نامراد ہے ایسا شخص کہ جو اس کلب کی غنیمت کے وقت میں موجود نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی فیقسم المال، مال کو تقسیم کریں گے، ویعمل فی الناس بسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلائیں گے۔ ویلقی الاسلام بجرانہ الی الارض، اور زمین اور اسلام، دین اسلام اپنی گردن زمین پر بچھا دے گا، یعنی زمین پر دین اسلام کا پھر سے نفاذ شروع ہو جائے گا۔ ویلبث 7 سنین، امام مہدی 7 سال تک زندہ رہیں گے، اور بعض روایات کے اندر 8 سال یا 9 سال کا بھی تذکرہ ہے۔ ثم یتوفا، پھر آپ کی وفات ہوگی، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بہرحال یہ تو مختصر کر دیا گیا کہ یہاں اس حدیث میں، اور آگے بعض دوسری روایات کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ جب وہاں سے سفیانی کو شکست ہوگی، اور حضرت امام مہدی چونکہ جو ہی کسی ایک دشمن کو شکست ہوتی ہے تو جنگی تقاضا یہ ہے کہ آپ فوراً سے اگلے اس جنگی جو آپ ایک مرتبہ آپ کے دشمن کو شکست ہوئی ہے تو ایک حکمت عملی یہ ہے کہ دوسرے کسی دشمن کو اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ پہل کر کے آپ فوراً جو ہے اقدام کر کے اپنے دشمن پر حملہ کریں۔ چنانچہ امام مہدی اس حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے مکہ سے روانہ ہوں گے اور مدینہ کی جانب چلیں گے، اور لوگ جبکہ جوک در جوک آ رہے ہیں، امام مہدی کا قافلہ بھی بڑھ رہا ہے، اب مدینہ میں پہنچیں گے، روضہ رسول پر حاضری دیں گے، سلام عرض کریں گے، اور پھر لشکر تیار کر کے، اب چونکہ اس کے بعد سفیانی کے بعد جو قریب ترین دشمن ہے وہ شام کے اندر بیٹھا ہوا وہ عیسائی ہے جو مدینہ کے اندر مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے، اور بعض روایات کے اندر یہاں تک ہے کہ ان کا مورچہ وہ خیبر تک پہنچ چکا ہوگا، خیبر تک ان کے پنجے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اور ان نے اپنی فوجیں دمشق کے پاس میں آماق یا دابق نامی جگہ پر انہوں نے اپنی فوجیں اتاری ہوئی ہوں گی۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ رحمت و رضوان اپنی فوج کو اپنے اس لشکر کو لے کر وہاں مدینہ طیبہ سے نکلیں گے اور ان شام میں ان عیسائیوں سے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت نقل کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابق، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روم کے لوگ اعماق
یا مقام اعماق اور مقام دابق میں نہیں اتریں گے. فیخرج الیہم جیش من المدینہ، پھر مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا امام مہدی پر مشتمل جو مدینہ سے وہاں سے روانہ ہوئے. من خیار اہل الارض یومئذ، اور یہ لشکر روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین لوگوں کے افراد پر مشتمل ہوگا. فَإِذَا تَصَافُوا، جب وہ صف بندی کریں گے، قالت الروم، تو یہ رومی کہیں گے، خلوا بیننا وبین الذین سبوا منا نقاتلہم، کہ ہمارے درمیان سے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کر کے لایا ہے، آپ ہٹ جائیں اور ہمیں ان سے لڑائی کرنے دیں. فیقول المسلمون، تو مسلمان کہیں گے، لا واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، کہ ہم تمہارے درمیان اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، ہم تمہیں ان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. فیقاتلونہم، بس مسلمان ان کے ساتھ قتال کریں گے اور مقابلہ ہوگا. فینہزم ثلث لا یتوب اللہ علیہم ابدا، تو مسلمانوں میں سے ایک تہائی جماعت وہ ہوگی جو میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جائے گی. حدیث کے اندر ہے، لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ تبارک و تعالی یہ بھاگنے والوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا، وَيُقْتَلُ ثُلُثٌ هُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاء، اور ہم افضل الشہداء عند اللہ، اور ایک تہائی جماعت قتل کر دی جائے گی جو عند اللہ، اللہ کے نزدیک افضل ترین شہید ہوں گے. وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، اور جو باقی ایک تہائی جماعت بچ جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گی، فاتح بن جائے گی اور عیسائیوں کو شکست دے گی، اور شام پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. اور اس کے بعد فلسطین اور بیت المقدس جس پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا اس کو بھی امام مہدی یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرائیں گے. اور اس کے بعد یہ عرصہ ایسی جنگیں چلتی رہیں گی، لوگوں کے اور بھی مقابلے ہوں گے، اور آخر میں جو مقابلہ ہوگا وہ تقریباً 7 سال کا وقفہ بیچ میں ہوگا. ایک روایت کے اندر ہے کہ اس جنگ عظیم کے دوران، کہ جس میں حضرت امام، اور یہ جنگ عظیم کیسی ہوگی کہ اس کے متعلق امام مسلم علیہ الرحمہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت لائی ہے، ان الساعۃ لا تقوم، کہ امام مہدی جب مدینہ سے نکل کر شام کے اندر آ کر اعماق یا دابق دامی جگہ پر آ کر کے روم کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. فرمایا وہ ایسی جنگ ہوگی، قال عدو یجمعون لاہل الشام، کہ دشمن ہوگا جو شام والوں کے لیے جمع ہوگا، اور ویجمع لهم اہل الاسلام، اور مسلمان بھی اس کے لیے اپنی طاقت اکٹھی کریں گے. قلت الروم، میں نے کہا وہ روم ہوں گے، رومی لوگ ہوں گے، عیسائی لوگ ہوں گے؟ کہا ہاں. اور اس کے بعد فرمایا وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ، ترین جنگ ہوگی. فَيَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجُعُ إِلَّا غَالِبًا، کہ مسلمان پہلے دن ایک فوج تیار کر کے آگے بھیجیں گے، جا کر کے جو ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی، لڑے گی، اور وہ یہ تہیہ کر کے جائیں گے کہ یا تو ہم فاتح اور غالب ہو کر کے واپس آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے. اور پھر وہ خوب لڑیں گے یہاں تک کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی. پھر کچھ باقی تو اکثر فوج کا شہید ہو چکی ہے، اور عیسائیوں کی فوج بھی اکثر مر چکی ہے، اور کچھ مسلمان جو باقی بچ گئے ہوں گے، وہ بچی کھچی فوج رات کی وجہ سے واپس اپنے مقام پر آئے گی. دوسرے دن امام مہدی ایک دوسرا لشکر بھیجیں گے، لیکن اس کا بھی یہی حال ہوگا اور یہی صورتحال ہوگی. شام کو بچی کھچی کچھ فوج واپس آئے گی. تیسرے دن بھی یہی حال ہوگا. چوتھی دن جو صورتحال پیش آئے گی کہ حضرت امام مہدی چوتھے دن خود عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ رحمت و رضوان مسلمانوں کے جو بچے کھوچے لشکر ہیں اس کو لے کر کے آئیں گے، اور خوب اس میں اتنی سخت ترین جنگ ہوگی اور اتنی سخت ترین لڑائی ہوگی کہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کار امام مہدی کو فتح حاصل ہوگی، فاتح ہوں گے، لیکن اس کے بعد جب ایک دادا اپنی اولاد کو شمار کرنے لگے گا کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے پوتے، میرے پڑپوتے، یہ 100 کے قریب میں نے اس جنگ میں لائے تھے. جب امام مہدی کو فتح حاصل ہوگی اور بعد میں وہ دادا اپنے بچوں کو گننا شروع کرے گا، ان 100 میں سے صرف ایک بچا ہوگا، 99 شہید ہو چکے ہوں گے، اور وہ روئے عرض کے سب سے افضل ترین شہید ہوں گے. تو روایت کے اندر آتا ہے یہ جو اتنی عظیم جنگ ہوگی، اس جنگ کے اور پھر اس کے بعد جو قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس قسطنطنیہ کے فتح کے درمیان 7 سال کا عرصہ ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ابھی یہ قسطنطنیہ کے مال غنیمت کو تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں دجال کا ظہور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی دجال کے ظہور سے متعلق اور جتنی احادیث ہیں اور جو احادیث کے اندر صحیح احادیث ہیں اور جو پیشن گوئیاں آئی ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد وذریات محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین.